ایک حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے، مسند احمد میں حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک نوجوان آیا سرکار کی خدمت میں، تو اس نے کہا حضور مجھے یہ بدکاریوں کی نہ آپ اجازت دے دیں، میرا کنٹرول نہیں ہے. یاد آئی ہے؟ بجو تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے گنوائے رشتہ دار، ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، سب کا فرمایا کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تو وہ شرمندہ ہوا. لیکن اس کے بعد آپ نے ایک کام کیا، آپ نے اس کے جسم کو ٹچ کیا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اس کے بعد اصل دعا تو وہی تھی جو ہو گئی. تو اس کے بعد جو یہ راوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ خیال جو گناہوں کا تھا وہ ایسا اس کے دل سے غائب ہوا. وہ کہتے ہیں کہ ساری عمر مجھے خیال نہیں آیا. سبحان اللہ. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل طریقہ تو یہی ہے کہ کسی صاحب نعمت کا ہاتھ لگے پھر بچو گے. میں وہ کلام بھی ایک دو پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ منچ گویم یک رگم ہوشیار نیست. فرماتے ہیں میں کیا بیان کروں، میری تو ایک رگ بھی ہوشیار نہیں ہے. شرح آں یارے کہ آں را یار نیست. میں اس شمس تبریز کی کیا تعریف بیان کروں، میں تو اس کی شرح کرنے سے عاجز ہوں، میری ایک رگ بھی ہوشیار نہیں ہے. بس اتنا جان لو کہ دیدن دانا عبادتی بود. کسی دانا کو دیکھ لیں تو یہ عبادت ہے. فتح ابواب سعادتی بود. پھر اس سے سعادت کے ابواب کھل جاتے ہیں. بے شک. بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، وہ تو کسی ایسی چیز کو بھی ہاتھ لگا دینا جو بے جان ہے تو اس کے بھی حالات ہیں. ایک وہ حضرت انس کی روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ مہمان آ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ 10 سال ایز اے خادم رہے ہیں نا. بے شک. تو آپ نے فرمایا کہ انس یہ جو دسترخوان ہے نا اس کو ذرا صاف کر لو. تو انہوں نے اس کو تنور میں ڈال دیا. وہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو نکالا تو وہ چربی شربی ساری اس کی صاف ہو گئی. تو مہمان دیکھ رہے تھے تو وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا بھئی آپ نے اس کو تنور میں ڈالا تھا تو یہ جلا کیوں نہیں؟ تو حضرت انس نے فرمایا کہ یہ جلا اس وجہ سے نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنا منہ مبارک صاف کیا ہوا ہے، اس کو وہ لمس ملا ہوا ہے. تو وہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات آپ فرماتے ہیں کہ اے بسا ترسندہ از نار و عذاب، کہ اے آگ اور عذاب سے بہت زیادہ ڈرنے والے، با چنا دست و لبے کو نکتراب، کسی ایسے کے ہاتھ اور ہونٹ تم بھی لگوا لو. تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اصل تو وہ صاحب نعمت جو ہے اس کی صحبت ملے گی تو یہ معاملہ ہوگا. کیا فرماتے ہیں؟ نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے. قرآن حکیم نے 2 چیزوں کو بیان کیا. ایک تو اللہ کے قرب کے لیے کہ آپ تقوی اختیار کریں، پھر بندہ مومن کے پاس 2 ہی نعمتیں ہیں، یا ایمان ہے یا تقوی. صحیح. کہا جاتا ہے کہ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ لذری رحمۃ اللہ علیہ سے جب تقوی کی تعریف پوچھی گئی تو آپ نے بڑا سادہ سا جملہ بولا کہ اللہ نے جہاں تمہیں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں تم غیر حاضر نہ پائے جاؤ، اور جہاں غیر حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں تم حاضر نہ پائے جاؤ. یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اختیار کرنے کا نام تقوی ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نیکی کو اختیار کرتے. جب آپ نیکی کے عروج پر پہنچ گئے ہیں اور برائی کو مطلقاً آپ نے ترک کر دیا ہے تو اب ایمان اور عمل کی اعلیٰ ایک سطح پہ آپ پہنچ گئے ہیں، آپ ایک مومن کامل ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہا کہ یہ دونوں کام ہونا ہی صادقین کے ساتھ لگنے سے ہے. کیونکہ یہ دونوں بڑی ایسے تو نہیں فرمایا کہ قرآن چھوڑ رہا ہوں پیچھے اپنی اطرت چھوڑ رہا ہوں. بے شک ہے. اللہ کی طرف جو راستہ ہے وہ بندوں سے ہوگی گزرتا ہے. اب چونکہ یہ دونوں بڑی نعمتیں تھیں، ان کی حفاظت کا پہرا کیسے لگے گا؟ وہ حفاظت کا پہرا اللہ کے بندوں کا ہے.